اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، آج میں بیان کروں گا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ جس نے آپ کی زندگی کو بدل دیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے وہ ایک غلام تھے۔ آپ افغانستان کے شہر کابل کے رہنے والے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو بیٹا عطا کیا اور کچھ ہی عرصے بعد آپ کو اللہ پاک نے آزادی کی نعمت سے بھی نواز دیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے پہلے جو آپ نے نوکری کی وہ پولیس میں کی۔ اب اس دور میں جو ہوا کرتا تھا وہ دور جیسا تھا، مسلمان بھی ویسے ہی تھے، شراب پینا، ہر وہ کام کرنا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی دنیا دار تھے اور جس شعبے سے آپ کا تعلق تھا اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں تھی۔ آپ ایک دفعہ ایک رستے سے جا رہے ہیں، آپ کی تقریباً 19 سال آپ کی عمر ہو گئی۔ آپ نے گزرتے ہوئے اس رستے میں ایک بچی کو دیکھا جس کا چہرہ بہت خوبصورت تھا، بہت خوبصورت بچی تھی، تقریباً 3 سے 4 سال اس کی عمر ہوگی۔ آپ کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوگی۔ آپ نے فوراً گھر کی طرف چلنا شروع کیا اور گھر جا کر بیٹھ گئے، سوچتے رہے کہ میری بھی ایسی بیٹی ہو، اللہ مجھے بھی اولاد دے۔ پھر آپ نے ارادہ کیا اور آپ نے شادی کر لی۔ شادی جب کر لی، اللہ پاک نے آپ کو ایک خوبصورت سی چاند سی بیٹی دی۔ آپ نے اس کا نام فاطمہ رکھا۔ آپ اس سے بہت پیار فرماتے تھے، اس سے چومتے، اس سے کھیلتے، لیکن آپ نے شراب نہیں پینا چھوڑی۔ وہ بچی جب تھوڑی سی بڑی ہوئی، باتیں کرنا شروع ہوئی، چلنا شروع ہوئی، تو آپ جب بھی اب شام کو آتے گھر تو اس بچی نے آنا، جب آپ نے جام بنانا اپنا تو اس نے آ کے ہاتھ لگا کر وہ پھینک دینا۔ اب آپ سوچ میں پڑ جاتے، آپ فرماتے فاطمہ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اسے مارتا۔ اب وہ بچی جو ہے وہ مسلسل اس عمل کو کر رہی تھی۔ ایک دن آپ نے فرمایا جاؤ فاطمہ، ہم نے تمہارے لیے شراب چھوڑ دی۔ آپ نے اس دن کے بعد شراب نہیں پی۔ لیکن جب آپ کی بیٹی 5 سال کی ہوئی تو وہ اس دنیا سے چلی گئی، تو اس کا اتنا غم، اتنی شدت اس تکلیف کی، اب جو روکتی تھی وہ بھی نہیں رہی، تو آپ نے دوبارہ شراب پینا شروع کر دی۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں شراب کے نشے میں دھت تھا اور میری آنکھ لگ گئی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ حشر برپا ہے، ہر طرف میں دیکھ رہا ہوں لوگ بھاگ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جب پیچھے دیکھا تو مجھے ایک بہت بڑا اژدہا میری طرف آتا ہوا نظر آیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے بھی پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا بھاگتے بھاگتے میں کافی دور چلا گیا، وہاں میں نے ایک بزرگ ہستی کو دیکھا جو بہت ہی نورانی چہرے والی تھی، داڑھی مبارک ان کی سفید تھی، چہرہ ان کا نورانی تھا، پگڑی انہوں نے سفید پہنی ہوئی تھی۔ تو میں ان کے پاس جا کے میں نے کہا کہ بابا جی مجھے اس سانپ سے، اس اژدہا سے تو بچائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس سے نہیں بچا سکتا تجھے، میں تو کمزور ہوں، یہ اژدہا تو بہت طاقتور ہے، میں کیسے بچاؤں گا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ بھاگنا شروع ہوا اور بھاگتا بھاگتا نا میں ایک ٹیلے پہ چلا گیا۔ وہاں جا کے میں کیا دیکھتا ہوں
کہ ہر طرف ہریالی ہے اور درخت لگے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، تو بچے بلند آواز میں جو ہے پکارنا شروع ہو گئے، فاطمہ فاطمہ، تمہارے والد گرامی آئے ہیں، ان کو اس مصیبت سے بچاؤ۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک طرف سے میری بیٹی بھاگی بھاگی آئی اور میرے گلے لگ گئی۔ آپ فرماتے ہیں ایک ہاتھ جو تھا اس میں، جو دایاں ہاتھ تھا اس سے مجھے تھام کے سینے سے لگایا، اور جو اس کا بایاں ہاتھ تھا اس سے وہ اشارہ کر رہی تھی اس سانپ کو دور جانے کا، اور وہ سانپ جو تھا وہ دور چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا، میں نے بیٹھ کے میں نے پوچھا اپنی بیٹی سے کہ فاطمہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو میری بیٹی مجھے کہنے لگی بابا یہ جو سانپ ہے نا یہ آپ کے گناہ ہیں، آپ نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ اتنا طاقتور ہو گیا اور اب آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اور جو آپ نے یہاں آنے سے پہلے ایک بزرگ آپ سے ملے تھے وہ آپ کی نیکیاں ہیں جو کہ بہت کم ہیں، اب وہ کم ہونے کی صورت میں آپ کو اس سانپ سے وہ بزرگ نہیں بچا سکے، تو بابا آپ یہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ آپ کو کس چیز کا انتظار ہے کہ جب دل دہل جائیں گے اللہ کے خوف سے تو بابا آپ یہ کب چھوڑیں گے؟ جب فاطمہ نے یہ الفاظ کہے تو آپ فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی۔ تو مغرب کا ٹائم تھا، میں نے وضو کیا اور جا کے نماز پڑھی۔ اب میں جب نماز پڑھنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں تو جو امامت کرا رہے تھے انہوں نے جو آیتیں پڑھی اس کے بھی وہی، اس آیت کا مطلب بھی وہی تھا، وہی جملے تھے کہ تم کب واپس لوٹو گے؟ تب لوٹو گے جب دل دہل جائیں گے اللہ کے خوف سے۔ ہاں فرماتے ہیں میرے پہ عجیب سی کیفیت آ رہی ہوگی، میں نے پولیس کی نوکری بھی چھوڑ دی اور اب میں نمازیں پڑھنا شروع ہو گیا، اور میری یہ خواہش میرے دل میں پیدا ہوئی کہ میں مسجد کا متولی بن جاتا ہوں۔ تو متولی بننے کے لیے مسجد میں ٹائم دینا ضروری ہے۔ اب یہاں سے جو اگلا جو ویڈیو کا یہ پارٹ 1 تھا اور جو 2 ہے وہ میں اس میں آپ کو بیان ایک حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا خلاصہ جو ہے وہ پورا میں بیان کروں گا، 1-2 پارٹس میں بھی نیکسٹ پارٹ میں کمپلیٹ کر لوں۔